کرتے ہیں. تو کانسیپٹ نمبر 1 جو ہے اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کی جو اگر آپ بڑی اقسام دیکھیں تو 2 اقسام اس کی 2 قسمیں ہیں اس کی. ٹھیک ہے. ایک ذریعہ بات کیٹیگرائزیشن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کمپلیکس کانسیپٹ کو اچھی طریقے سے سمجھا جا سکے. اب یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اس کی بڑی ڈیٹیلز ہیں, اس لیے کیٹیگرائزیشن ہی واحد حل ہے ہمارے پاس. تو جہاں پہ آپ کو کمپلیکس ہوتا نظر ہے مجھے ضرور آپ بتا سکتے ہیں, لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کو یہ کانسیپٹ جو ہے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. تو اس کی 2 بڑی کیٹیگریز آپ کر سکتے ہیں, 2 بڑی اقسام. ایک ہے عقیدے میں شرک, اور یہ بہت سیریس میٹر ہے, اس پہ تو ہمیں بڑا فوکس کرنا ہے. کسی بھی صورت ہم جو ہے اس میں مبتلا نہ ہو, اس میں سے نکلنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر شرک فی العمل, جو کہ دوسری کیٹیگری آتی ہے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اس پہ بھی ہم فوکس کریں گے. شرک فی العقیدہ کیا ہے کہ کسی کے عقائد کے اندر, کسی کے نظریات میں کوئی ایسا کانسیپٹ آ گیا ہے, یا اس نے کسی ایسے کانسیپٹ کو اللہ سے متعلق تسلیم کر لیا ہے جس میں جو ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو رہا ہے, چاہے وہ ذات کے اندر یا صفات کے اندر. اس کی بھی فردر جو 2 سب کیٹیگریز ہیں وہ شرک فی ذات ہے اور شرک فی صفات ہے, وہ بھی ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں. شرک فی عمل یہ ہے کہ کسی بندے کے نظریہ تو ٹھیک ہو, یعنی اگر اس سے پوچھا جائے نظریے کے حوالے سے یا کانسیپٹ کے حوالے سے, تو کانسیپٹ اس کا ٹھیک ہو اللہ کے بارے میں, لیکن عمل ایسا ہو کہ وہ ان لوگوں جیسا ہو جو کہ شرک کرتے ہیں. یعنی عمل جو ہے وہ بیسیکلی شرک پر دلالت کرتا, لیکن یہ ہے کہ اس کا عقیدہ یا نظریہ ٹھیک ہو. تو یہ تھوڑا سا ایک بیسک فرق ہے, انشاءاللہ آگے جا کے مزید کلیئر ہوگا. اس کو شرک فی الحقوق بھی کہتے ہیں, شرک فی العبادہ بھی کہتے ہیں, مختلف اس کے نام ہیں, لیکن یہ مین سمجھ لیں کہ 2 بڑی کیٹیگریز ہیں. تو اب ہم پہلے جو فرسٹ کیٹیگری ہے شرک فی العقیدہ, اس پہ اب فوکس ہم کریں گے. سب سے پہلے جو شرک فی العقیدہ کے اندر سب کیٹیگری آتی ہے وہ ہے شرک فی ذات, ذات میں شرک. اور یہ بہت بڑا شرک ہے, اور یہ بڑا ایزی ہے سمجھنے کے لیے, یعنی سمجھنے کے حوالے سے یہ بہت آسان ہے, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ, انڈرسٹینڈیبل ہے بڑا آسانی سے. لیکن جو ہے بہت یہ سمجھ لیں کہ بڑا شرک, ایک ایسا کانسیپٹ جس کو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے, اور سب سے بڑا شرک یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے ان ٹوٹیلٹی, یعنی اب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات انکلوڈنگ صفات, یعنی ذات ما صفات, اس کا جو سیلف ہے انکلوڈنگ ایٹریبیوٹس, یہ دونوں ملا لیں تو ایک جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کمپریہنسو ایک اللہ تعالیٰ کا تصور بنتا ہے. شرک فی ذات یہ ہے کہ اس پورے کا پورے تصور میں شرک کر دیا جائے, یعنی یا تو یہ پورے کا پورا تصور کسی اور ہستی کو دے دیا جائے اور اس طریقے سے اس ہستی کو اٹھا کر اللہ کے برابر کر دیا جائے, یا پھر یہ ہے کہ جو ہے, اور یہ جو ہو سکتا ہے یہ معاملہ ہو سکتا ہے کسی جاندار شخص کو آپ نے یہ دے دیا, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بے جان شخص کو دے دیا, بے جان شے کو دے دیا. ایک ہے کسی ہستی کو دے دیا, کسی جاندار شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ کا پورا کا پورا تصور دے دیا, یا پھر یہ کسی بے جان شے کو پورا کا پورا تصور دے دیا. دونوں قسم کے تصورات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی مختلف قسم کے باطل کانسیپٹس ہیں اس حوالے سے جو کہ انسانیت میں رائج رہے ہیں. اس میں ایک جو کہ بالکل واضح ہے, جس کو سمجھنا آپ سب جانتے ہیں, کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نسلی بیٹا قرار دے دیا. یعنی یہ ایک بہت بڑا ظلم انہوں نے کیا, اور نسلی بیٹا قرار دے کر بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ذات میں عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کر دیا. اب نسلی بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی نسل سے ہے, معاذ اللہ خدا کی نسل سے ہے, تو جو خدا کی نسل سے ہے وہ خدا کی تمام صفات رکھے گا. تو اس طریقے سے ایک بہت بڑا شرک جو ہے اس کا ارتکاب انہوں نے کیا. اسی سے ملتی جلتی بات جو ہے آپ کو یہودیت کے اندر بھی ملتی ہے, جب انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. تو یہ بہت بڑا شرک ہے, اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بالکل جو ہے ہم اللہ قرار دے دیا گیا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو انڈو چائنیز مذاہب ہیں, ان کے اندر ایک ہماؤست کا کانسیپٹ ہے, پینتھیزم کا تصور ہے. یہ کانسیپٹ کیا ہے کہ کائنات جو ہے یونیورسٹی بیسیکلی خدا ہی ہے. تو یونیورس جو ہے یا کائنات جو ہے بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے, یا خدا ہی ہے. خدا بیسیکلی اس نے اس کی شکل اختیار کر لی. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی جو ہے سیم ہے کائنات اور اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہے. یہ بہت بڑا شرک ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی بنا پر پھر جس مرضی کو آپ پوچھ لیں, جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان کا مظہر نظر آتا ہے, چاہے سورج کو پوچھ لیں, چاند کو پوچھ لیں, یہاں تک کہ آپ جو ہے سانپ کو پوچھ لیں, ہاتھی کو پوچھ لیں, کیونکہ
یہ سب کے سب جو کائنات ہے، جو میٹر ہے، یہ سب کا سب جو ہے یہ خدا ہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا تصور، ایک باطل تصور تھا جس نے توحید کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا. لیکن بہرحال یہ انڈو چائنیز مذاہب میں اس کے آثار پائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں بھی دو کہ وحدت الوجود کا تصور یہ نہیں تھا. وحدت الوجود بیسیکلی جو کانسیپٹ پیش کیا گیا تھا وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پیش کیا گیا تھا، جس کو حل کرتے کرتے یہ تصور آ گیا پینتھیزم کا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ قدیم فلسفیکل جو ڈبیٹس رہی ہیں اس میں یہ بات طے تھی کہ دو چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے، ایک خدا اور دوسرا میٹر، مادہ. اس حوالے سے ایک ڈولیزم جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی تھی. اس کو برج کرنے کے لیے پینتھیزم کا تصور پیش کیا گیا تھا کہ نہیں یہ دونوں اصل میں علیحدہ علیحدہ اشیاء نہیں ہیں. خدا بھی ہمیشہ سے ہے، مادہ بھی ہمیشہ سے ہے، اصل میں یہ دونوں ایک ہی ہیں، خدا ہی. اس کے پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پھر وحدت الوجود کا تصور پیش کیا تھا. جو اسلامک فلاسفرز تھے انہوں نے مسلم فلاسفر جو تھے انہوں نے یہ پیش کیا تھا. اس میں کانسیپٹ یہ تھا کہ کائنات اس میں ہے ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتی. پر اس پہ ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں، وہ ہمارے 20 لیکچر کے اسکوپ پہ تو نہیں ہے، وہ فلسفیکل ڈیبیٹ ہے. لیکن بہرحال ہوا یہ بعد میں کیا ہوا کہ جو وحدت الوجود کا تصور تھا وہ بھی پینتھیزم کے بڑے قریب آ گیا. اس کی وجہ سے بہت گمراہی پھیلی. تو اسلام کے اندر بھی اس نے بہت جو ہے برے نتائج جو ہے مرتب کیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ہندو مت میں کرشنا اور رام چندرا وغیرہ کے بارے میں یہ تصور ہے کہ خدا کے یہ اوتار ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی خدا ان میں حلول کر گیا، یہ اس کے اوتار ہیں. اس طریقے سے انہوں نے ان ہستیوں کو بھی یا شخصیات کو بھی اللہ تعالیٰ کے بالکل برابر کر دیا. الحمدللہ اوور آل دیکھا جائے تو امت مسلمہ کے اندر یہ شرک نہیں پایا جاتا. یعنی یہ اللہ کا شکر ہوا کہ امت مسلمہ کے اندر اس قسم کا شرک نہیں آیا. وہ فلسفیکل ڈیبیٹس میں کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ اس قسم کا شرک امت مسلمہ میں نہیں ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بہت بڑا شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے اس حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے سورہ مریم میں جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اللہ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ یہ جو کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے. لقد جئتم شیئا ادا، اللہ تعالیٰ بہت ہی جلال میں فرماتے ہیں کہ یہ بہت بری بات ہے جو یہ زبان پہ لائے. تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، قریب ہے کہ آسمان جو ہے پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ایسی بڑی بات اور ایک بری بات ہے جو ان کی زبان پہ آئی ہے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے جو ہے رحمان کی اولاد کی تجویز کی ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اللہ تعالیٰ کے تو وہ اللہ تو اس کے شائن شان نہیں ہے یہ بات کہ کسی کو وہ بیٹا بنا. تو یہ اس آیت سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی جو سیویرٹی ہے اتنی زیادہ ہے، اور اس پہ اللہ کا غضب بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو یہ تصور نمبر 1 ہے، کانسیپٹ نمبر 1 ہے. ہوپ فلی یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اس میں کوئی ایسی کنفیوژن والی بات نہیں ہے، اور سمجھنا بھی بڑا آسان ہے. تو آپ کو اگر سمجھ میں آ گیا تو آپ یس کلک کر دیں، نہیں سمجھ میں آیا تو آپ